إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 9 ہے. اس کلاس میں انشاءاللہ آپ اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 15 آج آپ کمپلیٹ کریں گے. الدرس الخامسہ عشرہ، لیسن نمبر 15 الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اس میں جتنے بھی رولز تھے وہ بھی پڑھ لیے اور لیسن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ لاسٹ کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں، لیکن ایکسرسائزز کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں دہراؤں گی، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس لیسن میں آپ کون کون سے رول پڑھ چکے ہیں. ان رولز کا نام بتائیں، میں بھی لکھتی ہوں یہاں پہ. بتائیں آپ لوگ. جی، آپ اس میں یہ سب رول پڑھ چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ذرا، جملہ شرطیہ اور جملہ شرطیہ کے پھر رول، شرط، جواب شرط، ادوات شرط، پھر ادوات شرط میں بھی آگے جازمہ اور غیر جازم، وہ پوری ایک لسٹ. پھر فا جزائیہ یعنی جواب شرط پہ کب کب فا آتا ہے اور اس کی بہت ماشاءاللہ آپ نے پریکٹس کی. پھر اس کے بعد کم استفہامیہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے، اب کم خبریہ اس میں آپ نے پڑھا، اس کے رول پڑھے. پھر حتیٰ کس کس میننگ میں؟ 2 میننگ میں استعمال ہوتا ہے، تعلیل کے میننگ میں یا الہ کے میننگ میں. کس میننگ میں استعمال ہوتا ہے؟ پھر اسم تصغیر کے مزید 2 پیٹرنز. تو اب آپ نوٹ کریں ایک ہی لیسن میں ماشاءاللہ کتنے رول پڑھے ہیں، اور ان میں سے شرط والا جو ٹاپک ہے اس کی تو آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہے. اب آپ کی کم، حتیٰ اور تصغیر کا ٹاپک رہ گیا ہے، اور آج انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے ہم وہ کریں گے. لیکن ابھی شرط والا جو ٹاپک ہے یہ بہت ڈیٹیلز میں ہے، اس میں بہت ساری آپشنز ایکچولی ہے، تو بہت ایزی. لیکن ایٹ لیسٹ فا کہاں آتا ہے، فا کا رول کیا ہے، فا کے بغیر جملہ کیسے آتا ہے، اور جواب شرط اور شرط کا کنیکشن، یہ آپ کو آ گیا نا اب؟ الحمدللہ. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں جہاں تک ایکسرسائزز کی تھی، اس کے بعد کی ایکسرسائزز کرتے ہیں. اچھا، یہ ایکسرسائز جو ہے یہ آپ الحمدللہ کر چکے ہیں، ساری نہیں کی. کچھ جملے میں نے آپ کو دیے تھے لیکن آلموسٹ کچھ آیات اور کچھ حدیثیں آپ نے کی ہیں، اور اس میں آپ نے ادات شرط، شرط، جواب شرط بتانا تھا، اور اس کے علاوہ جواب شرط جب فا کے ساتھ ملا ہو تو اس کا کیا وجہ ہے، اس کا سبب آپ نے بتانا تھا. تو آئی ہوپ سو کہ اس نے آپ کو فائدہ دیا ہوگا. ابھی یہ میں دوبارہ نہیں کرواؤں گی ساری کی ساری، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ایک ریویژن کر لیتے ہیں کہ شرط کون سی اور جواب شرط کون سی اور ادات شرط. تو اب یہ پہلی آیت ہے سورہ طلاق کی، آیت نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب ظاہر شرط، لیکن اس میں ادات شرط کیا ہے؟ من. ہر ایک کو الگ الگ ہم کر لیتے ہیں. یتق اللہ یہ ہو گئی شرط، اور اس میں یتقی فعل شرط، اور آگے اب ظاہر ہے معنی سے ہی دیکھ لیں، جو بھی کوئی ڈرتا ہے اللہ سے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریوارڈ یجعل لہ مخرجا، وہ نکال لیتا ہے اسے، یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے راستہ نکال لیتا ہے. تو یجعل لہ مخرجا یہ ہوگی جواب شرط، اور اس میں جواب میں فعل جو ہے وہ یہ ہے، دونوں مجزوم ہے. جزم کی علامات ڈفرنٹ ہے، حذف حرفی اللہ اور یہاں سکون. دوسری آیت دیکھیں، یہ سورہ انفال کی 65 نمبر آیا. یہ لمبی آیت ہے. این یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے. اب آپ کو خود ہی فیل ہو رہا ہوگا کہ اس میں شرط کیا ہے. سب سے پہلے ادات شرط، اور شرط کہاں تک ہے آپ بتائیں؟ صابرون تک. تو اگر 20 صبر کرنے والے تم میں سے ہوں تو اس کے
جزا میں کیا ہوگا؟ یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، مئتینی، 200 پر، 20 کو 200 کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے 20، لیکن اس میں خاص بات کیا ان کی صفت کیا ہے؟ صابرون، صبر کرنے والے، صبر کی قوت بتائی گئی ہے۔ نیکسٹ آیا دیکھیں سورہ بقرہ کی 184، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو کوئی خوشی کے ساتھ نیکی کرے گا تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اچھا، اب من یہاں پہ کیا ہے؟ اداۃ شرط، ڈیٹیل سے تو آپ کر چکے ہیں نا۔ تطوع کس ٹائپ کا کلمہ؟ یہ مزید فیہ کی فارم 8 ہے، لیکن یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تفاعل کے وزن کے اوپر، تو اس لیے ماضی کا صیغہ ہے تو ظاہر ہے آپ فعل و شرط ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ فی محلی جزم۔ اور آگے پھر دیکھیں جواب و شرط، جواب و شرط پہ فا آ رہی ہے اب، تو آپ نے بتانا ہے کہ فا آنے کا سبب کیا ہے۔ بہت ایزی ہے، یہاں پہ ہوا کہ ضمیر آگے ایک نکرہ اور مرفوع اسم جار مجرور متعلق، جی جملہ اسمیتن، تو یہ آپ کو الحمدللہ اچھی طرح یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا۔ تو یہ ہو گیا جواب شرط فی محلی جزم۔ نمبر 4 سے لے کے آگے ساری حدیثیں ہیں ماشاءاللہ، تو آئی ہوپ سو کہ آپ نے ان کا ٹرانسلیشن کے ساتھ کیا ہوگا۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعتا من الصلاۃ، جس نے بھی پالی ایک رکعت نماز میں سے۔ اب یہ آپ کی شرط ہے جس میں اداتو شرط کیا ہے؟ من، اور آپ نوٹ کریں سارے جملے من کے ساتھ ہیں۔ ادرکا فعل ماضی کا صیغہ فارم 4 سے، اور ظاہر ہے فی محلی جزمن، اور یہ آپ کی ہو گئی شرط کا جملہ، اور جواب شرط کیا ہے؟ فقد ادرک صلاۃ، ادرکا پھر دوبارہ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے قد اور فا ہے، تو یہ اب آپ بتائیں گے وجہ، معنی کیا ہوگا؟ جس نے بھی ایک رکعت نماز میں سے پالی تو یقیناً اس نے پالی نماز۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ باجا جماعت نماز کے حوالے سے یہ رول کہ جب بھی کوئی مسجد میں پہنچا جماعت سے پہلے اگر نماز شروع ہو چکی ایک رکعت اس نے پالی تو پھر وہ دوسری رکعت بعد میں پڑھے گا تو وہ اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ الحمدللہ شرط، اور ہاں یہاں پہ اب وجہ کیا ہے بتائیں؟ فا آنے کی سبب کیا سبب ہے؟ قد آ رہا ہے تو یہ حرف تحقیق ہے، ٹھیک۔ چلیں نمبر 5 پہ دیکھیں، قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حمل علینا، جی اب نوٹ کیجئے گا، اب من پھر دوبارہ بار بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ سب میں من ہی آ رہا ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں میں پہلے سے ہی اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ شرط اداتو شرط ہے۔ اس کے بعد اب آئے گا شرط، معنی کیا ہے؟ جس نے اٹھایا مطلب علینا ہم پر، اسلحہ، جس نے ہم پہ اسلحہ اٹھایا، جس نے بھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرط، اور فلیس منا، پس وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جو فلیس منا فلیس منی یہ بہت زیادہ حدیثوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس ٹائپ کی جب بھی حدیث ہے تو اس میں نوٹ کریے گا شرط اور جواب و شرط، کہ وہ ہم میں سے نہیں یا وہ مجھ میں سے نہیں، اس طرح کر کے مختلف ورڈنگ آئے گی۔ تو فا یہاں پھر آ گیا، اب یہاں فا آنے کی کیا وجہ ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں آ رہا ہے فا؟ جی جامد، فعل جامد آ رہا ہے، ٹھیک، تو اس لیے فی محلی جزمن یہ پورا جملہ۔ باقی انالیسز الحمدللہ آپ کر چکے ہوئے ہیں تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ آگے آ جائیں نیکسٹ جملے پہ، اس میں بھی من ہے، یہ بھی حدیث ہی ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جی بتائیں کیا اس میں شرط اداتو شرط تو یہ ہو گیا، اور اب جملہ کیا ہے؟ شرط قتل آپ کو پتہ ہے مجہول کا، فعلا کے وزن پہ نا، کیا میننگ ہوگا؟ جس نے بھی، جو بھی، قتلا قتل کیا گیا، دون مالی ہی مطلب کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیثیں سے کتنے رول بھی پتہ چل رہے ہیں۔ فَهُوَ شَهِيدٌ، تو بس وہ شہید ہے۔ شہادت کے مختلف رتبے ہیں نا، تو ایک
یہ شہادت کا ایک رتبہ یہ بھی آپ کو پتا ہے، کوئی جل کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، اس طرح مختلف قسم کی ناگہانی اموات، اس کے اعتبار سے شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے۔ تو یہ ہو گیا شرط، اور قتلا فعل مجہول ماضی تو فی محلی جزم، اور یہ آپ کا فار ہے، اور کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ، تو فی محلی جزم۔ پھر اگلی دیکھیں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن یطیع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ لمبی حدیث ہے لیکن بہت مزے کی ہے۔ جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس میں بہت سارے جملے ہیں، ایک نہیں ہے، مطلب جملہ شرطیہ، لیکن سیم وہی معنی ہے۔ تو جس نے میری اطاعت کی تو یہ ہوگی شرط، اور جواب و شرط پہ دیکھ لیں، اس میں قادار ہے تو یہاں پہ ہو گئی یہ جواب و شرط، تو یہ فی محلی۔ اطاعنی نون وقایا ہے تو اطاع یہ فارم 4 ہے، انشاءاللہ ابھی آپ جلد ہی پڑھیں گے۔ تو یہ فارم 4 ہے، ماضی کا صیغہ فی محلی جزم، اور یہ متکلم مفعول بھی، اور یہ بھی اطاع ماضی کا صیغہ، سیم صیغہ ہے، لیکن یہاں اب قد آ رہا ہے تو آپ یہ جملے کو بولیں گے۔ پھر آگے دیکھیں ومن آسانی، اب یہ دوسرا جملہ ہے الگ سے، دیکھیں نا یہاں پہ بھی تو من آ رہا ہے نا، لیکن اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، جس نے میری نافرمانی کی، تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سب کو اس کے اوپر معطوف کر سکتے ہیں، کیونکہ بیچ میں واو آ رہا ہے نا، تو فقد آسانی، ٹھیک۔ اب پورا کا پورا جو جملہ ہے نا یہ والا، ومن یطیع الامیر، جس نے امیر کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے میری اطاعت کی، یہ معطوف ہو گیا، یہ بھی معطوف، اور آگے جس نے امیر کی نافرمانی کی، یہاں بھی جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ آپ نے نوٹ کیا حکم؟ تو یہ سب معطوف ہے، 3 معطوف ہیں پیچھے اس جملے پہ، پہلے جملے پہ نا، پہلے جملے پہ، یہ میں نے الگ سے اس کو کر دیا، لیکن یہ بھی اس کے اوپر ہی معطوف آپ کر سکتے ہیں، شرط اور جواب شرط۔ تو یہ ہو گیا آپ کا۔ اب سب میں اگر آپ نوٹ کریں، یہاں فعل ماضی ہے، یہ تو خیر جملہ ہو گیا، یہاں آسانی جس نے میری نافرمانی، تو آسا بھی فعل ماضی ہے تو فی محلی جزم، ومن یطیع، اب یہ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ، یہ بھی مضارع کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں حذف یا حرف الا، کیونکہ یہ کون سا والا صیغہ ہے، یہ اس کے اندر حرف علت۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ابھی ان کو اگر اور ڈیٹیل سے کریں تو بہت آپ کو مزہ آتا۔ بہرحال نیکسٹ دیکھیں، نمبر 8، قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من ہذہ الشجرۃ، اوکے کیا میننگ ہوا بتائیں؟ جس نے بھی اکلا کھایا اس درخت میں سے، پھر من اداتو شرط، اور آگے شرط کیا ہے؟ اکلا، اکلا فعل بھی ماضی کا صیغہ، فی یہ آپ کا فعل شرط فی محلی جزم، جس نے بھی اس درخت سے کھایا اس کے لیے کیا ہے؟ فلا یقربنا، پس نہیں وہ ہمارے قریب آئے، تو لا یہاں پہ ناہیہ ہے تو اب فار ہے، تو آنے کی کیا وجہ؟ قاف را با یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، کیا وجہ ہے فا آنے کی؟ فا کی وجہ بس بتا دیں، چونکہ فا والی وجہ، لا یقربنا نہ آئے، طلب، آپ کہیں گے طلب، پھر طلب کے انڈر پھر آگے آئے گا طلب میں جو جو چیزیں آتی ہیں، اور وہ یہاں کیا ہے؟ لا ناہیہ، ٹھیک ہے، جملہ جو ہے ناہیہ۔ چلے نمبر 9، قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اب اس کے لیے من، پہلے تو ہم شرط کو ہائی لائٹ کریں پھر ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا، اور سب سے پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ فعل و شرط کیا ہے؟ کانا، کانا، ٹھیک ہے، جو کوئی ہو، کیونکہ یؤمنو بھی ہے لیکن یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ تو پھر آگے اس کا جملہ ہے نا، وہ پھر اس میں ظاہر ہے کانا کا اسم اور اس کا جواب کانا کا۔ تو آگے دیکھیں فار ہے، فل یقل خیرن او لیسمت،
بس چاہیے کہ وہ خیرن کیا کرے، کہے اچھی بات، یا پھر چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اب یہ فار ہے نا، فا نے کی یہاں کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، طلب۔ آپ بولیں گے طلب، لیکن یہاں طلب کی وجہ اور ہے، یہاں اور تھی۔ یہاں کیا ہے طلب، لام و امر، ٹھیک ہے، لام و امر، لام آ رہا ہے نا، یقل۔ اب یہاں پہ یہ جزم کس نے دیا اس کو، لام و امر نے، من نے نہیں دیا، من نے تو بس اس کو دیا ہے، ٹھیک، یہاں پورے جملے کو من دے گا۔ تو یہ جواب و شرط ہے، لیکن اب فا آ رہا ہے نا، فا کی وجہ طلب ہے، لام و امر آ رہا ہے۔ خیرن منصوب مفعول بھی، او یا، اب لی، اب یہاں بھی لی آ رہا ہے، یہ بھی لام و امر ہے۔ یہاں تو دیکھیں ساکن ہے کیونکہ فا آ رہا ہے، یہاں پہ لی کسر آ رہا ہے، تو لی یسمت کہ وہ پھر خاموش رہے، یا پھر وہ خاموش رہے، چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ غائب کے لیے لام و امر استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس نے جزم دیا، ظاہر ہے یا یہاں پہ حرف عطف ہے تو اس کو معطوف کریں گے اس کے اوپر۔ نمبر 10 حدیث، قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے، بہت ہی فیمس حدیث ہے، اور بہت ہمارے عمل کے اعتبار سے ایز اے مسلم ہمارے یہ ڈیوٹی ہے۔ کیا، من رعا منکم منکرن، جو کوئی دیکھے تم میں سے منکر، منکر کا میننگ کیا ہے، برا کام ہوتے ہوئے، کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، تو یہاں من کیا ہوگا، اداۃ شرط۔ میں ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ ہم اس کو انالائز بھی کریں گے۔ رعا دیکھے تم میں سے جو بھی، منکرن، منکرن کیا دیکھے، منکرن مفعول بھی، تو یہ کیا ہو گیا، شرطیہ جملہ، شرط، شرط میں ہی یہ ہو گیا فعل و شرط، اور ظاہر فعل و شرط ماضی ہے تو کیا بولیں گے، فی محل جزم، جار مجرور متعلق فعل، اور یہ ہو گیا مفعول بھی، جو چیز دیکھی جا رہی، تو یہ ہوگی شرط، ٹھیک ہے، اور یہ اداۃ شرط۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے، جو کوئی اگر برا کام ہوتے ہوئے دیکھے، برائی دیکھے، فل یغیرہ، بس چاہیے کہ وہ روکے۔ یغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرے، آپ کے تمارین میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے نا، غیر، تو یہاں چاہیے، یہ تو غائب کو حکم دیا جا رہا ہے نا، تو اس لیے چاہیے کہ وہ روکے، تبدیل کرے اسے، ہو کی ضمیر، اسے کسے، اس منکر کو، برائی کو، کیسے روکے، بیدہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اب فا آ رہا ہے یہاں پہ، یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جواب و شرط ہے، فا کیوں آ رہا ہے، پہلے تو مجھے اس کا جواب دیں، فا آنے کی وجہ بہت کلیئر ہے، کیا ہے، لام و امر، اور غائب کو حکم دیا جا رہا ہے، اور طلب، اصل چیز آپ کہیں گے طلب، اور طلب کی وجہ کیا ہے کہ لام و امر ہے، طلب کی ڈیفرنٹ وجوہات میں سے۔ تو اب یہاں پہ یغیر، اب یہ مجزوم ہے اور ظاہر فعل مضارع ہے، تو یہاں جزم کی علامت یہ سکون آ گئی، تو یہ مزید فی کا صیغہ ہے، غیر یغیر فارم 3 لکھ لیں، جو کہ آپ کے نیکسٹ لیسن میں آ رہا ہے۔ ہو کی ضمیر مفعول بھی، جو کس کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف، اس سے روکے، اس برائی کو روکے، اپنے ہاتھ کے ساتھ، جار مجرور متعلق فعل، تو یہ ہو گیا جواب و شرط فی محلی جزم، کیونکہ فا آ رہا ہے لام و امر کی، ایک ہوگی۔ اب اگر آگے دیکھیں تو آگے پھر دوبارہ سے اداۃ شرط طرف فا ان، پس اگر فا یہاں پہ حرف عطف ہے، ان کیا ہے، اداۃ شرط، پس کیا، لم یستطیع، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، کس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، ہاتھ سے روکنے کی، ٹھیک، لم جوازم المضارع ہے، یستطیع، یستطیع مجزوم ہے، تو کس کا مطلب ہے، کس نے اس کو جزم دیا ہے، ان نے یا لم نے، بتائیں، لم نے جزم دیا اس کو، کیونکہ لم جوازم المضارع سے، لیکن ان کا پھر عمل کہاں گیا، ان نے بھی تو جزم دینا تھا، وہ بھی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ آپ بولیں گے فعل مضارع یستطیع فارم 10 ہے، فعل مضارع مجزوم بسکون لم کی وجہ سے جوازم، لیکن ان کے جزم کے لیے آپ پھر کیا بولیں گے، اس کو فعل و شرط ہے نا، یہ فعل و شرط، تو فعل و شرط ہے تو آپ بولیں گے فی محلی جزم، ٹھیک ہے، دو جزم کی آپ نے بتانی علامتیں، ایک لم کی اور ایک ان کی، ڈبل، کیا خوبصورت انداز ہے۔
پس اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، ظاہر ہے اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر، اس میں بھی ہوا کی ضمیر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے من کے بارے میں، تو کیا کرے؟ فا بلسانی ہی، پس اپنے زبان کے ساتھ. اب نوٹ کریے گا ذرا، یہاں فا آ رہا ہے، فا آ رہا ہے نا، تو یہاں بھی فا آ رہا تھا. تو فا آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تو با حرف جر، لسانی اسم مجرور، یہ تو جار مجرور ہے. تو ہم نے فا آنے کی جو ریزنز پڑھی ہیں ان میں تو جار مجرور والی تو کوئی ریزن نہیں ہے. تو یہاں کچھ حذف ہے، کیا ہے یہاں؟ مانا دیکھیں نا، پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا کس چیز کی؟ کہ ہاتھ سے روکنے کی، تو اپنی زبان سے. کیا اپنی زبان سے؟ روکے. ٹھیک ہے، وہ روکے، لسان ہے نا، اپنی زبان سے روکے. اب یہاں پہ ایکچولی ایک دفعہ بات ہو چکی نا، تو بار بار وہ نہیں آنی. کیوں؟ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ یہ معطوف ہے نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معطوف علی اس پہ. اب یہاں پہ ایکچولی یہ والا فعل جو ہے نا معطوف ہے تو اسی کے حکم میں نا، تو یہاں ایکچولی کیا ہے؟ فل یغیر، فل یغیر ہو، یہ جو پارٹ ہے نا، یہ سارا یہاں حذف ہے. یہاں پہ فل یغیر ہو، پس تبدیل کرے اسے اپنی زبان سے، یہ میننگ ہے. تو یہاں چونکہ اس کو حذف کر دیا ہے تو پھر فا اس پہ آ گئی ہے، فا پھر ادھر لانی پڑے گی نا. تو یہ پورا پارٹ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ معطوف ہے نا، معطوف ہے اس کے اوپر، تو یہ میننگ ہو گیا. تو پھر اپنی زبان سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے. تو یہ اس والے کا کیا ہوگا؟ جواب. کس والے اس کا پارٹ کا؟ اس کا. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی تو پس چاہیے کہ وہ، معنی میں آپ بولیں گے چاہیے کہ وہ تبدیل کرے یا چاہیے کہ وہ روکے اپنی زبان سے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. فَإِن، پھر دوبارہ ان آ گیا، پھر دوبارہ ان اداۃ شرط. یہ پھر ظاہر فا آ رہا ہے تو عطف ہے نا. لم یستطیع، وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ زبان سے روکے، تو پھر یہ ہو گیا دوبارہ لم یستطیع، اس کا سیم حکم جو میں نے یہاں بتایا. فا بھی قلبی ہی، تو پھر اپنی دل میں اس کو برا جانے، دل میں اس کو برا سمجھے. سیم ادھر بھی ہے جو ہے دل میں، مطلب تبدیل کر، برائی کو برا سمجھے. تو یہاں پہ محذوف ہے. بہت ساری چیزیں محذوف ہوتی ہیں. ابھی ظاہر ہے ہم اس حدیث کا جو مین پوائنٹ ہے اس کو کر رہے ہیں نا، ہمارا باقی سب چیزوں پہ نہیں ہے. تو یہ پھر اب یہاں پہ بھی یہ جواب شرط ہو گیا، یہاں بھی ظاہر ہے یہ معطوف ہے اس کے اوپر. وَذَالِكَ اضعف الایمانی، اور وہ کیا؟ یہ جو آخری والا اس کی استطاعت ہے، جو عمل ہے، یہ اضعف الایمانی، ایمان کا سب سے زیادہ کم درجہ ہے. یہ سب سے زیادہ کم درجہ ہے کہ اگر وہ خالی دل میں برا جانے، نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے. ظاہر ہے برائی تو پھر چلتی رہے گی، دل میں تو برا سمجھتا رہے انسان، اس سے برائی تو نہیں رکنے والی نا. تو پھر آگے ذالکہ اضعف، یہ پھر الگ سے ایک جملہ ہے. ذالکہ مبتدا، اضعف اسم تفضیل کا صیغہ، خبر، اور وہ مضاف الایمانی مضاف الیہ. ظاہر یہ واو آ رہا ہے تو اس کا تعلق پیچھے ہے. تو یہ مختلف اس کے اندر جملے ہیں جو مل کے حدیث بن رہے ہیں. تو یہ شارٹلی تو اتنا ہی کافی ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی حدیثیں کر لی. جب میں نے یہ کی تھی مجھے بہت اچھا لگا تھا، حدیثیں بھی اور پھر ساتھ آیات بھی. 11 نمبر پہ کیا ہے؟ قال المتنبی، کہا متنبی نے. متنبی کون ہے؟ اور نیچے آپ دیکھیں، آپ کو آئیڈیا بھی ہو رہا ہوگا دیکھ کے، شعر ہے یہ. عربی زبان میں اشعار کی بہت اہمیت ہے، اور کچھ مخصوص شاعر ہوتے ہیں جو خاص طور پہ گرامر کے اعتبار سے شعر لکھتے ہیں، لکھ چکے ہوئے، اور بہت کتابیں ہیں. تو بہرحال ابھی یہاں جو شعر دیا اس کو دیکھتے ہیں. اور متنبی ایکچولی دیکھیں تو اس کا نک نیم ہے یہاں آپ کے، ہاں یہ دیکھیں آپ کی ویکیبلری میں ابو طیب اس کا نام ہے. تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. یہاں دیکھیں سارے ورڈز بھی، منکر، اضعفو، ویکیسٹ، یہ سارے ورڈز آپ دیکھا کریں. اور یہاں بھی یہ جو استعمال ہونے والا ہے ورڈ زلال، پلیزنٹ کولڈ واٹر، الماؤ زلالو. تو شعر کا ٹرانسلیشن پہلے کریں، پھر اس میں رول کیا ہے. رول یقیناً شرطی کا رول ہے، نوٹ کریں. فمن یکو ذا فمن مرن مریدن،
بس فا ہمیشہ من پہ جو آئے گا نا شروع میں فا وہ عطف ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. من جو ہو، یکو جو ہو، ذا فمن مرن کڑوے منہ والا مریدن بیمار، یعنی وہ جو ہو بیمار کڑوے منہ والا. شعر کا پہلا پارٹ ہے. یجد مرن بہل ما الذلالا، پس جو ہو کڑوے منہ والا مریض، یجد وہ پائے گا، مرن بہل ما پانی کو، کڑوا کون سے پانی کو؟ میٹھے، یعنی وہ پائے گا کڑوا میٹھے پانی کو. مطلب یہ کہ جو بیمار ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، مختلف بیماری مختلف سچویشن ہوتی ہے کہ منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا، میڈیسن کی وجہ سے جو بھی ریزن ہوتی ہے، تو اس اگر میٹھا پانی بھی وہ پیے گا تو اس کو کڑوا لگے گا. یہاں ایک شعر کے شکل میں انہوں نے رول سمجھایا ہوا ہے. اوکے، اب ہم یہاں پہ ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے فا. فا کیا ہے؟ فا حرف عطف، کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے نا، تو یہ پس کے میننگ میں نا، تو اس کو بولیں گے حرف عطف. اس کے بعد من. من آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اسم شرط. من تجزم فعلینی. یاکو، اب اس کے بعد ظاہر ہے آنا چاہیے فعل شرط. تو یاکو یہ کیا ہے؟ فعل شرط. یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہ ایکچولی ہے یاکونا، یاکونو تھا، لیکن من نے اس کو جزم دیا. لیکن اگر ہم نوٹ کریں یاکونو کو جب جزم دیا جاتا ہے تو اس شکل میں تو نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ نون تو ہونا چاہیے اس کے اوپر جزم. تو یہ نیچے اس کی ایکسپلینیشن ہے، پہلے میں یہاں سے آپ کو بتا دوں پھر واپس چلتے ہیں وہاں. کانا یکونو، آپ جانتے فعل ناقص ہے، یکونو مرفوع حالت میں ہے. اب جب من نے اس کو جزم دیا تو یہاں پہ سکون آ گیا، یہ کہ یہ 5 ان یور پاکٹ میں سے. اب واو کے اوپر آلریڈی سکون ہے، یہ تو جزم کی علامت ہے. تو اب ظاہر ہے یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہم واو کو ڈراپ کر دیں گے کیونکہ دو نہیں پڑھے جا سکتے سکون. تو کیا بچا؟ یکن. یہ دیکھیں یکن، یہ مجزوم حالت میں ہے. لیکن اوپر اگر آپ شعر میں دیکھیں تو یہاں وہاں یکو لکھا ہوا ہے، تو یہ نون کہاں گیا؟ تو یہ ایکچولی یہاں یہی بات ایکسپلین کی گئی ہے. تو عام طور پہ تو یہی حالت ہوتی، لیکن اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. اشعار میں تو خاص طور پہ وہ بیلنس کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایکسیپشنل رول اپلائی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن میں بھی یکو استعمال ہوا ہے. لیکن کس حالت میں؟ خاص طور پہ مجزوم حالت میں. ہر فعل کو آپ ایسے نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے یجوز حذف نونی، کہ یہاں پہ نون کو حذف کرنا جائز ہے. یہ حذف اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی جزم کی علامت کے طور پہ، نہیں، وہ تو آلریڈی مجزوم ہو چکا. یہ سکون ہے جزم کی علامت. نون کو حذف کرنے کی ویسے کوئی بھی ریزن نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جب یہ فعل، اس فعل کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت جائز ہے کہ نون کو حذف کیا جائے. یکن، تکن، اکن، نکن. 5 ان یور پاکٹ میں، 5 ان یور پاکٹ میں. اور یہاں دیکھیں المجزومات، کہ مجزومات یعنی جزم کی حالت میں صرف اس فعل کے ساتھ خاص ہے، اور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ سب جگہوں پہ یہاں پہ آپ نون کو حذف کر سکتے ہیں. یکن، تکن، اکن، نکن. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اور شاعری میں تو ویسے ہی بہت ساری ایکسیپشنز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہی یکو جو ہے، یہ یہاں نون اس لیے نہیں حذف ہے کہ یہ مجزوم کی وجہ سے نظر، وہ آلریڈی ہم جان چکے. تو من کیا ہے؟ اسم شرط. یکو فعل شرط، فعل شرط، اور اس کے اوپر جزم کی علامت آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن اب وہ چونکہ نون حذف ہو گیا تو بس اب شعر ہے، اس میں ضرورت نہیں زیادہ جانے کی. بہرحال جو ہو، کیا ہو؟ کڑوے منہ والا. زا آپ کو پتا ہے کہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اسم الخمسہ میں سے. زو، زا، زی پڑھ چکے ہیں. یہاں بتا سکتے ہیں اس کی عرابی حالت کیا ہے؟ زا کی عرابی حالت کیا ہے؟ منصوب، الف. تو یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ اگر یکو دیکھے ہو وہ، تو یکونا یکن کا آپ کو کیا چاہیے؟ اسم. تو اسم کہاں ہے؟ اس کے اندر حذف. وہ ہو، ہوا کی ضمیر جو من کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہو، کیا ہو؟ زا والا، کڑوے منہ والا. تو زا کی یہاں پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ اسم آ گیا ہوا کی ضمیر یکن کا، اور زا کیا ہے؟ خبر، کیونکہ کانا یکونو کی خبر منصوب ہوتی ہے نا
اسم مرفوع ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی کس کی خبر ہے؟ یہ یکون. اب ادھر لکھ لیں اپنے پاس تاکہ آپ کو یاد رہے. یکن کی خبر، اصل تو یکن ہی ہے نا، تو زا اس کی خبر. اوکے، واہ ہوا مضاف، کیونکہ آپ کو پتا ہے زا ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. فمن پھر مضاف الیہ مجرور. یہ بھی آپ کو پتا ہے اسماء الخمسہ میں سے استعمال ہوتا ہے، فو، فا اینڈ فی. لیکن اس کے دو انداز ہیں. دو طرح سے کیسے آتا ہے؟ اب نوٹ کریں یہاں پہ، یہ بھی اسماء الخمسہ میں سے ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں نا. کیا تھا اس کا اصل؟ فو، فا اینڈ فی. جیسے زو، زا اینڈ سی، یعنی مرفوع حالت میں واو، منصوب حالت میں الف اور مجرور حالت میں یا. لیکن یہاں تو حرکت آ رہی ہے، یہاں تو یا آنی چاہیے تھی اصل، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا یہاں، ٹھیک ہے، منہ والا. لیکن یہ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ ایکچولی اس کے دو انداز ہیں. یہ ایک تو اس کے حرف کے ساتھ اس کا اعراب شو ہوتا ہے، اور ایک دوسری طرح بھی یہ استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ اب نوٹ کریں، یہاں تو میم ہے ہی نہیں، یہاں میم ہے تو یہاں تو میم بھی آ رہا ہے. تو ایکچولی قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے فمن مطلب حرکت کے ساتھ مرفوع حالت میں. اسی طرح فمن اگر آپ منصوب حالت میں لکھیں گے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ. اور فمن یہ آپ کے سامنے ہے مجرور حالت میں. نوٹ کیا؟ تو یہ میم کے ساتھ بھی آتا ہے، اور مطلب میم اس کے اندر انٹر ہوئی ہے. بس کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں نا عربی زبان میں جس کے ڈفرینٹ سپیلنگ ہو سکتے ہیں، معنی سیم ہوتا ہے، میننگ اس کا منہ ہی ہے، ماؤتھ ہی ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ لیکن سپیلنگ ڈفرینٹ ہے اس کے. آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ اتنا زیادہ تو نہیں استعمال ہوتا، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی دیکھیں. لیکن بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ میم کے ساتھ ہوگا تو اس وقت اس پہ حرکت کا اعراب آئے گا. یہ یعنی فا اور میم، بس یہ دو کلمہ، اس کا تیسرا حذف ہو چکا ہے، حرکت کا اعراب ہے. اور جب یہ اس کے ساتھ ہوگا میم کے بغیر ہوگا تو اس وقت حرف کا اعراب آئے گا. یہ انٹرسٹنگ ہے نا. تو بس یہاں اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو میم ہے نا یہاں پہ، تو یہاں ظاہر ہے حرکت کا اعراب ہے، تو یہ مضاف الیہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ہے اسماء الخمسہ میں سے لیکن یہ مضاف الیہ مجرور ہے. اور ویسے بھی یہ مضاف تو بن بھی نہیں رہا نا. اب یہ بھی دیکھیں نا، یہاں پہ یہ خالی مضاف الیہ ہے. مرن کڑوے منہ والا، تو یہاں پہ مرن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہاں پہ نعت، کڑوا منہ اس کی نعت ہے، اس وجہ سے مجرور ہے. اور مرید کڑوے منہ والا، مریض. تو یہ آپ کا تھا شعر کا پہلا پارٹ، اور یہ بھی اس کی نعت ہے. یہ کس کی نعت ہے؟ مرید کا منہ ہے نا، تو یہ بھی نعت ہوگی، دو نعت ہے. یجد وہ پائے گا، یجد کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ مریض کی طرف. مرن کیا پائے گا؟ مرن کڑوا، تو مفعول بھی ساتھ اس کے الماء پانی کو کڑوا پائے گا اس کے ساتھ. اب یہ الماء کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ بھی مفعول بھی، لیکن اس کو کہیں گے پہلا مفعول بھی. کیا پائے گا؟ پانی کو کیا پائے گا؟ کڑوا. یہ دوسرا مفعول بھی. ٹھیک ہے، دو مفعول ہیں اس کے. اور اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ الزلالہ، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میٹھا. نعت، پانی کی نعت نا. ٹھیک ہے، یہ نعت ہوگی اس کی. بس اس کی زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی نوٹ کریں اس کو کہ شعر دیا ہوا انہوں نے نا. تو اب من نے یہاں اس کو بھی جزم دیا، اور یہ جواب و شرط ہے، یہاں فا نہیں آ رہا اب. ٹھیک ہے، یہ جواب و شرط ہے، تو یہ یہاں جزم دیا. اس کو کس نے جزم دیا؟ من نے دیا. یہ فعل و شرط اور یہ جواب و شرط، یہاں فا نہیں ہے. تو یہ کافی شعر آپ نے ڈیٹیل سے میں نے آپ کو کروایا. ایکچولی اصل چیز تھی رول آپ نے نوٹ کرنا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے. نمبر 4 ایکسرسائز. نیکسٹ آ جائیں. الحمدللہ آیات حدیثیں آپ نے کر لی. یہاں کیا کرنا ہے؟ ہاتی عشرتا، لائیے، برنگ. ہاتی آپ کو پتا ہے اسم فعل ہے. کیا لائیے؟ عشرتا 10. امثلتن مثالیں، للشرطی و جوابی، شرط اور جواب.
अला अन यकून जवाबु फी कुल्ली वाहिदिन मिनहा अला नहवी ताली, यानी 10 आपने एग्जाम्पल देनी है शर्त और उसके जवाब के साथ, लेकिन उसके लिए क्या क्या, ये नीचे जो उन्होंने ऑप्शंस दी, यानी जवाबु शर्त, शर्त तो लाएंगे ना शुरू में, लेकिन जवाबु शर्त क्या होगा, या जुमला इस्मिया, ये नंबर 2 पे फेलन तलबियन, और तलब में क्या होगा, अमर, डायरेक्ट अमर, हाजिर, यानी वो जो 6 सीगे होते हैं ना अमर के, वो उसकी बात हो रही है, अमर हाजिर जिसको कहते हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे देखें, और ज़ाहिर है इसमें तलब है ना, फेल तलब यानी अमर में। फिर नंबर 3 पे देखें, फेलन तलबियन नहीं, यानी लाना हुआ के साथ, फेलन तलबियन अल इस्तिफाम, जिसमें सवाल होगा, क्योंकि इसमें भी तलब होती है ना। नंबर 5 मुख्तरिनन बिलन, लन के साथ, फिर मिला हुआ हो, मुख्तरिनन का मतलब कि मिला हुआ हो, मुख्तरिनन बी मा नाफिया, मुख्तरिनन बी सौफा, और मुख्तरिनन बिस्सीनी, यानी सीन और सौफा। और लास्ट आगे देखें नंबर 9 फेलन जामिदन के फेल जामिद हो, जवाब शर्त में मुख्तरिनन बिकद। अब ये सब क्या है जवाब शर्त में, जाहिर आपको पता चल गया कि ये सारी वो ऑप्शन है जिनमें क्या आता है, फा, जिनके शुरू में फा आएगा, फा जजाइया कहें या फा वाक़ियतु फी जवाब शर्त, ये इस्तेमाल होगा। तो पहले आप शर्त लाएंगे, शर्त के लिए आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन मन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपने मुख्तलिफ किस्म के अदवात पढ़े उनमें से, लेकिन मेन चीज़ ये है कि एंड पे फा आना चाहिए, जवाब शर्त में फा, और फिर उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन। तो ये 10 जुमले लिखने। अब ये ज़ाहिर है क्लास में नहीं हो सकते, ये आप खुद ही करेंगे, क्योंकि जितना इसको टाइम से सुकून से बैठ के करें, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। और इसी तरह नंबर 5 में अदखिल कुल्लन मिन अदवातु शर्तिल आतियती मिन फी जुमलतिन मुफीदतिन, के नीचे जितने भी ये अदवातु शर्त आए हैं, इन मन मा महमा, इन सब के नोट्स आपके पास मौजूद हैं, लेसन में भी किए हैं। तो इनको वो कह रहे हैं कि जुमलों में इस्तेमाल करें। मैं समझती हूँ इन्हीं को इस्तेमाल करके ऊपर वाली एक्सरसाइज आप करें, तो दोनों एक्सरसाइजेज आपकी पूरी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको जब आप करेंगे तो ये शर्त के लिए इस्तेमाल होंगे ना, और जवाब में वो करें आप। उसके बाद आगे आ जाए, कम मर्रतिन कुल तली हाकजा, ये जुमला आप पढ़ चुके हैं, क्या मीनिंग है, कम मर्रतन कुलता ली हाकजा, कितनी मर्तबा, हाउ मेनी टाइम, कुलता तुमने कहा है, ली हाकजा मुझे ये, हाजिही वो कहते हैं इस जुमले में कम खबरिया, ये जो कम है ये कौन सा वाला कम है, खबरिया, व मानहा, और उसका माना कसीरुन, कसरत के लिए, फमानल जुमलती कुलता ली हाकजा मर्रतिन कसीरतन, के जो उसका माना असल में कम की वजह से है वो ये है। अब उन्होंने उसको अरबी में एक्सप्लेन किया, तुमने मुझे कितनी मर्तबा, बहुत मर्तबा ये कहा है, यानी ये बात तुमने बहुत मर्तबा की है। तो अब यहाँ पे वो मर्रतिन ले आए, मर्रतिन के साथ कसीरतन उसकी नात, सो मैनी टाइम्स यू टोल्ड मी, वट एवर जो भी बात है उसके बारे में वो कह रहे। तो यहाँ बस सिंपल सी बात है, कम मैं आपको पढ़ा चुकी, खबरिया उसी को अरबी जुबान में डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, और अब इसको हम जल्दी से पढ़ के कंप्लीट कर। आगे कहते हैं, नज़कुरु बादा अहकामिहा, हम जिक्र करते हैं उसके बाज़ अहकाम, हा की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, कम खबरिया की तरफ, कि उसके जो अहकाम है वो जिक्र करें। नंबर 1 देखें, अरफ्ता अन्ना कम अल इस्तिफामिया था, आप जानते हैं कि कम इस्तिफामिया तमईज हुआ, उसकी तमईज मंसूबुन मंसूब होती है। अब सारे रूल आप पढ़े हुए आपने नोट्स में मौजूद है, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेशन खाली करती हूँ। कम किताबन इंदा का, अब यहाँ पे तमईज क्या है इसकी, किताबन, सिर्फ मंसूब नहीं है, नकिरा है और वाहिद है, ठीक, लेकिन ट्रांसलेशन में हम जमा करते कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास। अब ये देखें सवाल है, ये किसकी बात हो रही है, इस्तिफामिया की, कम इस्तिफामिया। आगे कहते वह यजूजु जुर्रुहु इज़ा जुर्रत, जायज है उसको जर देना जब जर दिया गया हो
جر دیا جائے کم کو بحرفی جرن. یہ کم استفہامیہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی تمیز اصل میں منصوب ہوتی ہے واحد نکرہ، لیکن جب کم سے پہلے اگر حرف جر آ جائے، یعنی کم کو حرف جر کے ساتھ جر دیا جائے، ظاہر ہے کم ایک اسم ہے تو یہ مجرور ہو گیا نا، تو اس صورت میں پھر اس کی تمیز ریالن منصوب اور مجرور دونوں آ سکتی، تو اس کو بھی پھر جر دیا جائے گا. یہ رول تو پڑھ چکے نا آپ، تو یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں آپ. اما رہی بات تمیزو تمیز کی کم خبریہ کی، فا یجبو جرہو تو واجب ہے اس کو جر دینا. اب کم خبریہ اور اس کا ڈیفرنس میں نے آپ کے نوٹس میں لکھا تھا. یہاں دیکھیں اگزامپل، کم نجمن فی السمائی. اب یہاں کیسے اس کو ہم کریں گے، کتنے ستارے ہیں آسمان میں. اب یہاں پہ کوئی سوال نہیں پوچھ رہے، انداز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے نا، کہ کتنے ستارے ہیں آسمان میں. تو اب یہاں پہ نجمن مجرور، وقد یجرو بھی من، اور کبھی کبھی جر دیا جاتا ہے من کے ساتھ. من کا رول آپ نے نوٹس میں پڑھا تھا کہ من بھی اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیں اس کی قرآن کی اگزامپل. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتوں میں سے، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں رہی ہیں جو غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے. تو اب یہاں اگر آپ نوٹ کریں، یہاں جو اگزامپل ہے یہ کیوں دی گئی ہے، من کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں کم کے بعد من. تو اب یہاں یہ کون سی والی ٹائپ ہے کم کی، خبریہ. تو آپ کو انداز سے بھی کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، یہاں سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کثرت یعنی بہت ساری جماعتیں جو چھوٹی تعداد میں تھی وہ غالب آ گئی بڑی جماعتوں پر، زیادہ اس میں اللہ کے اذن سے. تو من کی وجہ سے اس کی تمیز دیکھیں یہاں مجرور ہے، لیکن ظاہر ہے ٹرانسلیشن میں ہم جمع کریں گے، کیونکہ تمیز کا ٹرانسلیشن پھر پلورل میں کیا جاتا ہے نا. تو یہ ایک من کی اگزامپل. اس کے بعد آ جائیں تمیز کم الاستفامیہ مفردن. اب وہ دوبارہ اس کی کمپیریزن کر کے جیسے میں نے نوٹس میں کیا تھا یہاں بھی بتایا جا رہا ہے. تمیز کیا ہے، کم استفامیہ مفرد. استفامیہ کی تمیز جو ہے مفردن مفرد یعنی ایک کلمہ ہوتی ہے. اما تمیز رہی بات تمیز کم خبریہ کی، فمفردن او مجموعن، یہ جمع اور مفرد واحد اور جمع دونوں میں استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ آگے اگزامپل ہے، کم کتابن قرأتا، کم کتابن قرأتا. اب سوال کے انداز نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے. تو اب یہ کون سے والا ہے، خبریہ. اب دیکھ لیں یہاں پہ، اب یہ مفرد ہے. کم کتبن، اب جمع میں آگئی سیم. والافراد اکثر و ابلغ، زیادہ تر کیا ہے، واحد ہوتی ہے، استعمال جو ہے مفرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر و ابلغ، اور یہ بلاغت ہے یعنی زیادہ بہتر ہے، یعنی بلاغت میں اگر مفرد استعمال ہو تو زیادہ بہتر ہے. آگے کم استفامیہ، کم کتابن منصوب. ٹھیک ہے، کم خبریہ. اس میں دیکھیں آپشنز، اس کی اور اس کی آپشنز کو دیکھیں کمپائر. کم کتابن یہاں منصوب ہے اور یہاں پہ مجرور ہے تو واحد ہی دونوں میں، لیکن منصوب اور مجرور. لیکن یہاں کتنی کتابیں ہیں تمہارے پاس، ہاؤ مینی بکس یو ہیو، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، کثرت کا میننگ. پھر دیکھیں کم من کتابن عندہ کا، سیم ایکسپریشن سیم ہوگا لیکن من آ گیا، کتنی کتابوں میں سے. ہم لفظی ٹرانسلیشن نہیں کرتے لیکن من کی وجہ سے مجرور. یہاں کوئی مجرور کی وجہ نہیں ہے، یہاں تو چلے کہہ سکتے کہ من کی وجہ سے. یہاں دیکھیں کم کتبن، پھر یہاں جمع بھی آ گئی. تو یہ ساری آپشن ہے، لیکن ان میں سے سب سے بیسٹ آپشن کون سی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جو بلاغت کے پوائنٹ آف ویو سے کون سی ہے، بتائیں. یہ کون سی ہے، فرسٹ والی مفرد والی. من کے ساتھ تو ایک ایکسیپشنل ہے نا کہ استعمال ہوتا ہے، من آ جاتا ہے، لیکن جو فرسٹ والی ہے وہ جو ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے ہے. آگے نمبر 1. اب نمبر 1 جو ہے تمرین یا کم کے اعتبار سے، جیسے میں نے کہا تھا نا ہر ٹاپک کے اعتبار سے، حول کم الاستفامیت فیما یلی الی کم خبریہ.
یہ کون سا کم دیا ہوا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون سا ہے، استفہامیہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے، ورنہ تو عام طور پہ تو پھر اگر نہ سائن ہو تو پھر خود دیکھنا پڑتا ہے رول کے مطابق، یہاں تو سائن ہی آپ کو بتا رہا ہے، تو یہاں کرنا کیا ہے، استفہامیوں کو خبریہ میں بدلنا ہے، کم استفہامیہ خبریہ میں۔ یہاں ہے سوال، یہاں پوچھا جا رہا ہے مثلا کم ریالن اعطیتنی، تم نے مجھے کتنے ریال دیے، ہاؤ مینی ریال اعطیتنی، تم نے دیے مجھے۔ یہ دیکھیں آتی جو ہے یہاں پہ فعل ہے، اور یہ تا کی ضمیر ہے بیچ میں، فاعل، اور نون و وقایا، اور یہ کیا ہے، یا متکلم مفعول بہ، تم نے دیے مجھے کتنے ریال۔ اب جواب چاہیے کتنے دیے، آپ نے یہاں پہ کتنے ریال تم نے مجھے دیے، باقی سیم ہے، فرق کیا ہو جائے گا، کیا ڈفرنس ہوگا، ابھی ابھی اوپر آپ نے کیا نا تمییز کا، باقی جملے میں کوئی ڈفرنس، کم بھی سیم رہے گا، تنی بھی سیم رہے گا، لیکن ایک تو انداز چینج ہو جائے گا اور دوسرا اس کی تمیز۔ اب کیا ہوگی جو بہتر ہے، جو آپشن اوپر آپ نے دیکھی ہے، مجرور ریالن آ جائے گا بس۔ تو بتائیں اب ریالن کو کیا کروں، صرف تمیز چینج کرنی، میں یہیں پہ کر دوں گی ریالن۔ جو بیسٹ آپشن ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ واحد مفرد ہو، لیکن اس کو پلورل بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں اوپر آپ نے دیکھا نا، یہ دیکھیں کتبن، من کی تو الگ سے ایک آپشن ہے نا، لیکن اب یہاں آپ کم ریالن یا کم جمع میں بھی لکھ، لیکن زیادہ بہتر ہے واحد، تو جو بہتر ہے وہی ہمیں کرنی چاہیے نا، تو یہاں پہ آئے گا کم ریالن، تو یہ بھی صحیح ہو۔ اب اس سے کیا ہو جائے گا، یہ اب کون سی والی چینج ہو گیا، خبریہ میں، استفہامیہ سے، آپ کے کتنے ریال تم نے مجھے دیے، خبر کی ایک طرح سے خبر کی طرح کہ تم نے مجھے بہت ریال دیے، تو ایک خبر کے انداز میں کہا جا رہا ہے۔ نمبر 2 دیکھیں کم طالباً غاب الیوم، اب یہ سوال ہے کتنے طالب علم آج غیر حاضر ہیں، ایبسنٹ ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹیچر پوچھ رہا ہے یا جو بھی پوچھ رہا ہے، تو اب اس کو کہنے کتنے زیادہ اسٹوڈنٹ آج غیر حاضر ہیں کلاس میں، بہت تھوڑے اسٹوڈنٹ آئے ہیں، تو ایک خبر کے طور پہ، تو پھر کیا کریں گے، کم، باقی کوئی چینج نہیں آئے گی، صرف تمیز میں کیا کیا جائے بتائیں، یہاں پہ طالبن، اب یہاں پہ بن کی جگہ طالبن، بس کم طالبن غاب الیوم، اور اینڈ پہ آپ نے یہ کوسچن مارک بھی ختم کر کے ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے، کیونکہ اس کا فرق آ جائے گا نا معنی کے اعتبار سے، کتنے اسٹوڈنٹ آج غائب ہیں، کدھر گئے سارے، یہ انداز۔ کم ساعتن نمتا، یہ سوال ہے نا، تم کتنے گھنٹے سوئے ہو، آج کتنے گھنٹے سوتے رہے ہو، سوال پوچھ رہا، وہ بتایا آگے سے 8 آورز 9 آورز، تو اگر ایک حیرت کا انداز کرنا ہے کتنے گھنٹے سے تم سو رہے ہو آج، تو کیا کریں گے، ساعتن کی جگہ ساعتن، بس nothing else۔ تو یہ آپ کو میرا خیال ہے اس کی پریکٹس ہو گئی کہ کم استفہامیہ سے کم خبریہ، اب اس کے اپوزٹ آ گیا، اب یہاں کم خبریہ دیا گیا، اس کو آپ نے استفہامیہ میں چینج کرنا ہے، تو دونوں آپ کے ساتھ ساتھ آ گئے۔ اب دیکھیں کم بابن للمسجد الحرامی، اب انداز بھی اس میں چینج کرنا پڑے گا، کم بابن للمسجد الحرامی، اب سوال نہیں ہے یہ، کیا میننگ، مسجد الحرام کے کتنے دروازے ہیں، یہ اب میں انداز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر، یہ سوال نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جا رہا کتنے ہیں، کتنے دروازے ہیں، مطلب کثرت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کو سوال میں بدلنا ہے کہ کوئی پوچھنا جاننا چاہ رہا ہے کہ کتنے دروازے ہیں، تو یہاں سوال میں بدلنا ہے، سوالیہ کم کو، تو کیا کروں بتائیں، بابن کی جگہ کیا ہو جائے گا، سمپل بابن، یہ کم بابن، تمیز بتا دے گی کہ کیا ہے، اور پھر اینڈ پہ کوسچن مارک آئے گا، کم بابن للمسجد کتنے دروازے ہیں مسجد الحرام کے، کوئز ہو رہا ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے، تو یہ ہو گیا۔ کم من مسجدن، اب یہاں من کی بھی اگزامپل آ گئی، نوٹ کریں من کے ساتھ، تو اب بتائیں کم من مسجدن فی ہذہ المدینۃ الصغیرۃ،
پہلے تو کریں ٹرانسلیشن. کیا میننگ ہے؟ کم کتنی مسجدیں ہیں اس مدینہ بولتے شہر کو، اس چھوٹے شہر میں کتنی مسجدیں ہیں. ہے چھوٹا سا شہر ٹاؤن لیکن مسجدیں بہت ہیں. تو یہ ایک انداز ہے. اب یہاں من کے ساتھ ہے، مسجدوں میں سے ہیں یا مسجدیں، لفظی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے لیکن من کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے تو مجرور ہے. اور آپ بتائیں اب اس کو چینج کرنا ہے سوالیہ میں، کیا کروں بتائیں؟ سب سے پہلے کیا کیا جائے بتائیں؟ ظاہر ہے یہاں من نہیں آئے گا. پھر اب من کس کے ساتھ خاص ہے؟ خبریہ کے ساتھ. یہ یاد رکھیں من اس کے ساتھ نہیں آئے گا. تو من کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد مسجدن اس کو منصوب کریں گے. ٹھیک ہے، کم مسجدن فی ہذہ المدینۃ الصغیرۃ. اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس ٹاؤن میں، اس چھوٹے شہر میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنی ہیں، کاؤنٹ کر کے بتایا جائے. تو یہ چینج ہو گیا. نمبر 3 کم دواعن تناولو. جی کیا میننگ ہوگا اس کا؟ تم کتنی زیادہ میڈیسن یوز کرتے ہو. کم دوائن کتنی دعائیں. تناول کا مطلب ہوتا ہے نا تناول. یہ ایکچولی مصدر ہے، یہ بھی فارم مزید فی کی فارم ہے، فارم 6 ایکچولی. تو انشاءاللہ یہ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. تو تم یہ مصدر ہے کیونکہ دمہ آ رہا ہے نا. تم کتنی دعائیں استعمال کرتے ہو. تو اب اس کو چینج کرنا ہے پوچھنے کے لیے کہ کتنی میڈیسنز یوز کرتے ہیں آپ. سوال بنانا ہے تو کیا کروں؟ دوا ان. ٹھیک ہے، بس ادھر اور کوئی چینج نہیں آئے گی. دوا ان. تناولو سیم باقی. اور یہاں پہ کوسچن مارک، یہ ضرور چینج کرنا ہے، یاد رکھیں لکھنے میں نا، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا نا. رائٹ. تو الحمدللہ یہ ایکسرسائز ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کم استفامیہ اور کم خبریہ کا ڈفرنس آ گیا. اب یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں یُنَبِّهُ الْمُدَرِّسُ الطُّلَّابَ لی. متنبع کرے گا ٹیچر کس کو؟ اسٹوڈنٹس کو. یعنی اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرے گا. کیسے؟ نمبر 1 لی التنغیمی التنغیم الخاصی بکل من کم الاستفامیہ و کم خبریہ. تنغیم یہ کیا لفظ ہے؟ تنغیم جو ہے یہ مصدر ہے فارم 2 کا. اگر اس کا میں ماضی مضارع بتاؤں نغم ینغم. تنغیم فاعل ان کے وزن پہ یہ مصدر ہے. بس اس کا اصل میننگ آپ جانے. اس کا جیسے نغمہ، نغمہ تو آپ جانتے ہیں نا اردو میں بھی استعمال. نغمہ مطلب نغمہ جو ہوتا ہے ایک خاص قسم کی آواز کے ساتھ نغمہ گایا جاتا ہے نا. تو مطلب آسان الفاظ میں بتاؤں تنغیم کا میننگ ٹون آف وائس، یعنی وائس کی جو ٹون ہوتی ہے نا، ٹون اس کو بولتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خاص ٹون. ٹیچر جو ہے متنبع کرے گا، بتائے گا اسٹوڈنٹس کو خاص ٹون بکل من ہر ایک میں کم استفامیہ اور کم خبریہ. یعنی بول کے اس کی ٹون کو. اب جیسے ہم نے دیکھا نا کہ دیکھنے میں تو کوسچن کے لیے یہ آ گیا کوسچن مارک، اور خبر مطلب کم استفامیہ کے لیے، اور لکھنے میں کم خبریہ کے لیے ایکسکلیمیشن. یہ انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے نا یہ سائن. تو کثرت بتانے کے لیے، تاکید کے لیے نا. یہ دونوں کیا ہیں؟ اسپیشل پنکچویشن مارک ہے نا جملوں کے اعتبار سے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر بول کے اس کی آواز کو شو کر کے تو انہیں بتائے گا. نمبر 2 دوسرا علامت ترقیمی الخاصتی بکل منہا. اور پھر اس کے علاوہ ان کی جو علامت ہے ترقیم کی، یعنی جو رقم کی گئی لکھی گئی ہے پنکچویشن مارک خاص جو ہے بکل منہا ان دونوں کے ساتھ. پہلے تو آواز کے ساتھ بتا کے، انداز کے ساتھ. یعنی جب سوال جیسے دیکھیں کم دعاً تناولو کتنی میڈیسنز. اب یہ انداز ہے نا، اس کو بولتے ہیں ٹون. اور اگر سوال پوچھنا ہے کتنی میڈیسنز ہیں تم کھاتے ہو، تو اب یہ انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال ہے. تو اس طرح سے بول کے بتائے گا ٹیچر. تو وہ میں آپ کو بتا چکی اس وقت. دوسرا یہ جو مارک ہے دونوں پنکچویشن، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا خاص ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ترقیم کا مطلب کہ رقم کیے گئے، لکھے گئے جو مارک ہے اینڈ پہ.
تو سمجھ آ گئی علامات ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا کم کا ٹاپک کمپلیٹ. اچھا جی اب آ جائیں حتیٰ. حتیٰ بھی الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا تھا نوٹس میں. تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا، یہ وہی والا جملہ جو اپنے لیسن میں پڑھا تھا، یہ من جا متأخرا فلا يدخل حتیٰ یستأذن. جو بھی آئے گا اس حال میں کہ وہ لیٹ ہوگا تو بس وہ داخل نہیں ہو یہاں تک کہ وہ اجازت نہ لے لے. ہونا حتیٰ بمعنی الا. الا کا معنی کیا تھا، فدخلت حتیٰ لا اشغلک، بس میں داخل ہو گیا تاکہ، کیوں، اس کی وجہ کیا تھی، وہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو مشغول نہ کر دوں، تاکہ میں آپ کو مشغول نہ کر دوں، یعنی آپ کو میں ڈسٹرب نہ کر دوں. ہونا حتیٰ، یہاں پہ جو وہ حتیٰ ہے وہ کہہ رہی ہیں بمعنی لا متعلیل. سیم میرے نوٹس جو ہے نا اردو کے انگلش کے اسی کو عربی میں ہے یہ. تو یہاں حتیٰ جو اوپر والا ہے یہاں پہ کیا ہے الا کے میننگ میں، اور یہاں پہ حتیٰ جو لا متعلیل ہے ای لی قیلا. قیلا کئی آپ پڑھ چکے ہیں اسی میننگ میں. مطلب یہ ہے کہ اس جملے کو اگر ایسے لکھنا ہے یہ والے کو تو ایسے لی قیلا، تاکہ میں آپ کو بزی نہ کر دوں. وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا مَنْصُوبًا بِأَنْ مُضْمِرَةَ وَجُوبًا، کہ اس کے بعد فعل مضارع حتیٰ کے بعد منصوب حالت میں آتا ہے لیکن وہ حتیٰ نہیں کرتا، ان مضمرہ اس کو کرتا ہے. تو یہ رول الحمدللہ آپ کو آتا ہے. اب اس کی ہے آگے ایکسرسائز. کیا کرنا ہے اس میں، اقرا ریڈ کرنا ہے جملے جو نیچے آ رہے ہیں مع ضبطی اس کی حرکات کے ساتھ فعل کی جو واقع ہوئے ہیں بعد حتیٰ، حتیٰ کے بعد. حتیٰ کے بعد جو فعل ہے اس کے اعراب نہیں دیا ہوا، اس کے ساتھ آپ نے ریڈ کرنا ہے. اور تعینی معنی حتیٰ، اور حتیٰ کا معنی، حتیٰ کے دو معنی آپ نے پڑھے نا، ایک الا کے معنی میں اور ایک دوسرا کیا ہے اوپر دیکھا آپ نے تعلیل کے معنی میں، یوں کہہ سکتے کئی کے معنی میں. ان دونوں میں سے کون سا حتیٰ استعمال ہو رہا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. یہ ایکسرسائز. اب یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں حتیٰ کی ایکسرسائز، جس میں ایک حدیث بھی ہے اور 2 حدیثیں ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے سینٹنسز ہیں وہ بھی یقیناً آپ کو اس سے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی. 6 سینٹنسز ہیں جس میں جتنے بھی حتیٰ استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اس کے بعد حتیٰ کے بعد انہوں نے حرکت نہیں لگائی، کیونکہ ڈیپینڈ کہ آپ الا کے معنی میں لیں گے جو رول ہے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. آپ اس کو پلیز نوٹس کو دوبارہ ریڈ کریں اور اس کے مطابق اس ایکسرسائز کو کریں. اچھا نمبر 2 ایکسرسائز دیکھیں. تعمل غور کریں المثالہ مثال پر، ثم کون جملن علی الغراری، پھر نیچے غور کر کے جملے بنانے ہیں. مستعینن اس حال میں کہ مدد لیتے ہوئے، بالعباراتی عبارات سے، الاتیتی فالوئنگ کہ نیچے جتنے بھی اس پیٹرن پہ جو مثال ہے، اور یہ ایگزامپل یہ والی جو مثال ہے یہ آپ نے اوپر ہوم ورک میں کرنی ہے لیکن میں معنی آپ کو بتا دیتی ہوں. المثال مثال، انتظر انتظار کرو، امر کا صیغہ ہے. انتظر انتظار کرو، نظرہ سے ہے لیکن یہ فارم مزید فی کی فارم ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں، لیکن معنی آپ سمجھ لیں اس کا میننگ ہے انتظار کرو. حتیٰ یہاں تک کہ اتودع کہ میں وضو کر لوں. اب یہ جملہ اوپر آپ نے کرنا ہے لیکن میں اس کو انالائز نہیں کروا رہی، آپ خود کریں گے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگزامپل ہے. آگے دیکھیں البسو اشربو القہوۃ، یہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے الگ الگ دیے ہوئے انہوں نے عبارات. انہوں نے کہا نا یہ عبارات جو ہیں ان کے سے، ان سب کے شروع میں آپ نے یہ والا فعل یہ استعمال اتنا حصہ استعمال کرنا ہے. انتظر حتیٰ، یہاں تو کہہ رہا ہے نا ویٹ کرو یہاں تک کہ میں وضو کر لوں. ویٹ کرو یہاں تک کہ میں کیا کروں، یہ فعل مضارع کا صیغہ نا، یہ والا سیم صیغہ دیا ہوا ہے. لابسا کا میننگ پتہ ہے نا آپ کو، لابسا کا مطلب کپڑے بدلنا، تو لابسا یلبسو، تو یہاں البسو ہے تو ظاہر ہے میں کپڑے بدل لوں، رائٹ. اسی طرح یہ پھر آگے سارے ہیں. اب یہ فعل مضارع مرفوع دیے ہوئے ہیں، سارے مرفوع دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہاں حتیٰ استعمال کرنا ہے. انتظر تو سب سے پہلے آئے گا اور حتیٰ بھی آئے گا، باقی جملہ بنانا ہے. اور کیا چینج آئے گی یہ ایکسرسائز دونوں ایک جیسی ہیں تو اس لیے یہ دونوں آپ ہوم ورک کریں گے.
مطلب 6 اس کے اور نمبر 2 یہ. اس میں تو بس آپ نے ایگزیکٹلی یہ اتنا پارٹ اس میں سے لینا ہے اور باقی اس کے آگے یہ لکھنا ہے، اور سمپل ہے. کیا چینج آئے گی وہ میں آپ کو نہیں بتا رہی، آپ خود کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپ کا ہوم ورک ہے. آپ کے لیسن میں یہ استعمال ہوا تھا اور یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ ہا اعلانن. ہا کچھ ڈفرنٹ ٹائپ کا آپ کو نظر آ رہا ہے. نہ تو کوئی حرکت ہے نہ کوئی اعراب ہے، لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں لیسن میں کہ یہ ہے اسم فعل. جس طرح آپ نے پڑھے تھے نا ہاتھی، آمین وغیرہ، تو انہی میں سے یہ خاص قسم کے کلمات ہوتے ہیں اور قرآن میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہاں دیکھیں، یہاں آیت دی ہوئی ہے الحاقہ کی. اب اس کا کیسے، اس کے رولز کیا ہیں وہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہا اعلانن. ہا اسم فعلن. ایکچولی اس میں خالی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر نہیں ہے. یہ ضمیر نہیں اس کو کہیں گے، یہ اسم ہے. لیکن کس معنی میں ہے؟ اسم فعلن بمعنی خذ. خذ آپ کو پتہ ہے کہ فعل ہے، اور فعل کون سا والا ہے؟ امر کا صیغہ، واحد کا صیغہ. تو واحد کا صیغہ یہ جو ہا ہے یہ اس کے معنی میں. سو بیوٹیفل. اسم فعل جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا کیا فرق ہوتا ہے؟ یا فعل امر ہے اور وہ اسم ہے. معنی اس کا کبھی امر کا، کبھی مضارع کا، کبھی ماضی کا ہوتا ہے نا. لیکن ماضی اسم فعل جو ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں نا، وہ ماضی مضارع کی طرح کوئی اس کی ڈفرنٹ شکلیں چینج نہیں ہوتی ہے نا. وہ ایک ہی طرح نظر آتے ہیں لیکن معنوی طور پہ ڈفرنٹ اس میں دیتے ہیں نا. مگر کام ان کا جو معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ فعل کی طرح ہوتا ہے. یہاں امر کے میننگ میں تقولو، تم کہتے ہو حال کتابہ یا علیو. اب اس کے نا کچھ اسم فعل تو ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، لیکن کچھ اسم فعل ہوتے ہیں جن کی ڈفرنٹ صیغے دیے جاتے تھوڑے سے. اب یہاں دیکھیں حال کتابہ یا علیو، اس کا میننگ کیا ہے؟ کا جمع کا صیغہ ہے نا. یہ دیکھیں یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے. تم سب لو. خود کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یو ٹیک، ایک سنگولر. تو یہ کیا ہوگا؟ خذو جمع میں، تم سب لو. تو اگر یہاں دیکھیں الکتاب یا علیو، تم لو علی، تم لو کتاب. تو یہاں پہ اب یہ کون سا والا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر کا. یہ سیم میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اس میں خذ. یہ دوبارہ سے یہ خذ یہاں فتح کے ساتھ ظاہر ہے کیا لو؟ کتابہ مفعول بھی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ علی کو. تو اس کے اندر انتا کی ضمیر مستتر جو کہ فاعل ہے، جیسے اس کے اندر ہے سیم. یہاں دیکھیں جمع میں الکتابہ یا اخواتو، بھائیو. اب جمع میں ہے تو جمع میں اس کی شکل بالکل ڈفرنٹ ہوگی، اس کے ساتھ واؤ اور میم ایڈ ہو گیا. اب اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واؤ کس لیے، میم کس لیے، اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ کس والے فعل کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے؟ خذو جمع میں. یہ امر ہے، واؤ یہاں ضمیر ہے نا جو کہ فاعل ہے. تو یہ یوں سمجھیں کہ خذو کے میننگ میں تم سب لو یہ کتاب. مفعول بھی سیم ہو گیا. تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا. اب آ جائے مونس کے صیغے. اب مونس کے بھی تو استعمال ہو رہے ہیں نا. کتابہ، یہاں فتح تھا یہاں کسرہ آ گیا. جیسے انتا اور انتی کا آپ کو یاد ہے نا، حرکت ہی جو ہوتی ہے وہی بتا دیتی ہے. تو اب یہ کس والے صیغے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اگر اس کو میں پوچھوں امر میں، امر کا یاد ہے خذ کے ساتھ خذی، خذی. یہ اخذہ یا اخذو سے خذی، تو یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اون نونو نسوہ کے ساتھ. تو یہ اب کون سا صیغہ ہے؟ ظاہر ہے جمع کا صیغہ آ گیا مونس کا. تو اس والے صیغوں کو کیسے لکھیں گے؟ خذنا. یاد ہے خذنا. یہ آپ نے خضوع سے تو پڑھے ہوئے نا، بنائے ہوئے ہیں امر کے صیغے. تو بس آپ ان کو یاد رکھیں تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے. تو خذی انتی کا صیغہ ہو گیا، یہ انتا، اور یہ جمع کا صیغہ انتم، اور یہ انتن. ٹھیک. تو یہ اور تم سب خواتین لو کتاب یا اخوات. سورہ الحاقہ کی 90 نمبر آیا ہے. وفد تنزیلی، تنزیل میں قرآن کا نام ایک تنزیل بھی ہے. یہ بھی فارم 2 کا مصدر ہے. نزل ینزل تنزیل.
आगे आयत देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हा उमुल मुक़रऊ। अब नोट करें मीम के ऊपर दम्मा, हालांकि यहाँ है सुकून, लेकिन चूंकि आगे मिलाना है इसको, हमज़तुल वस्ल है, तो इसलिए मीम के ऊपर दम्मा है। अदरवाइज यहाँ हा इकराऊ है, लेकिन हम मीम को इधर मिलाने के लिए तो फिर इसको दम्मा से पढ़ेंगे, हा मुक़रऊ किताबियह। एक आयत अल-हाका की, आपको पता है रिदम में सब आपस में मिलते हैं एंड पे। चलें पहले इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये किस टाइप का कलिमा है? अभी अभी देखा, ये कौन सा सीगा है ये, ठीक है, इसका मतलब है जमा का सीगा। ये अलग बात है कि कुरान में जो जमा मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल होते हैं वो सब के लिए होते हैं, मोनस के लिए भी है। तो मीनिंग क्या है? तुम सब लो, तो इसका मीनिंग हुआ खुजू, मानवी तौर पे यह है खुजू, तुम सब लो, इकराऊ, तुम सब पढ़ो। ये फिर अब से ये फेल का सीगा आ गया, देखें ये फेल अमर का सीगा है, हाजिर का। इकराऊ तुम सब पढ़ो, तुम सब लो। यहाँ इसम फेल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ फेल ओरिजिनल फेल। क्या लो? किताबियह, मेरी किताब। अब यहाँ एक्चुअली क्या है? किताबी, मेरी किताब की तो क्या होती है अरबी? किताबी, ये है ना, मेरी किताब, राइट, मुरक्कब इजाफी। लेकिन ये फिर आगे क्या आ रहा है? ये हा, और वो भी साकिन है, आगे जो हा आ रही है, नोट किया? इसके बाद हा आ रही है ना, ये साकिन। जी ये हाउस सकती है, ये हाउस सकती, आपको मालूम है, स्टॉप करते जाओ। तो किताबिया, जमीर नहीं है ये, तो इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है बस। तो तुम सब लो और तुम सब पढ़ो मेरी किताब। क़यामत के दिन की बात हो रही है ना, तो बस ये समझ आ गई कि यहाँ पे एक्चुअली खुजू होता तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ इसम, इसका जो इम्पैक्ट है ये डिफरेंट है, मानवी तौर पे है इसम, लेकिन इसमें मीनिंग हो रहा है। और अंतुम की ज़मीर मुस्ततिर है, यहाँ ये वाव अंतुम की ज़मीर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। किताबी में ये मफूलुन बिही है, लेकिन मजरूर बिल कसरा, क्योंकि या आ रही है इसके साथ, तो मजरूर नहीं है, मंसूब है। तो आप क्या कहेंगे? फतहतुल मुकद्दरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो फेल अमर के मीनिंग में ये आयतें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये था आपका एक डिफरेंट, ज़ाहिर है कुरान में चूंकि इस्तेमाल हुए हैं इसलिए आपको ये पढ़ाने ज़रूरी हैं। लास्ट देख लें रूल अपना, कुतय्यिबुन। आपने इस लेसन में बहुत से रूल पढ़े हैं तो सारों को अब देखना है ना। तो कुतय्यिबुन आप लेसन में पढ़ चुके। तसगीरु किताबिन, किताब की तसगीर है, यानी उसका शॉर्ट वजन के एतबार से अला वजनी फुअय्यिलुन के वजन के ऊपर। लित तस्गीरी सलासतु अबनियतिन, कह रहे हैं कि तस्गीर के लिए तीन बनावटें हैं, तीन किस्म की साख्त हैं। अबनियतिन का मतलब बना, वजन है, पैटर्न है। अब ये कह सकते हैं, ज़्यादा इजी होगा कि तीन मुख्तलिफ पैटर्न है तस्गीर के अरबी ज़ुबान में। नंबर 1 फ़ुआइलुन, ये आपने सबसे पहले पढ़ा था, याद है बुनैया का जो था फ़ुआइलुन। नहवु नुजैमिन, मिन नजमिन, नजम से नुजैमिन। व जुबैलिन मिन जबलिन से, जबल का मतलब होता है पहाड़, और जुबैलिन छोटी पहाड़ी। अब वो आपको पता है तस्वीर के लिए मुख्तलिफ रीजंस हैं, जो यानी छोटापन, स्ट्रक्चर के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से, नफ़रत के एतबार से, मतलब किसी को छोटा करने के लिए, तो वो मुख्तलिफ वजूहात है। यहाँ तो खाली उन्होंने वज़न बताए हैं। यहाँ देखें, वह उबैदिन, उबैदिन अब्द से, अब्द का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, फर्म गुलाम, उससे उबैदिन छोटा गुलाम। अब वो किसी भी लिहाज से कहा जाए। एक पैटर्न है फ़ुआइलुन का, तो उससे हम समझते हैं। अरबी ज़बान में आपको पता है ना कि पैटर्न्स बहुत मैटर करते हैं। आगे देखें फ़ुआइलुन, अब ये दूसरा पैटर्न है फ़ुआइलुन। अब बोलना भी है, बोलेंगे तो पता चलेगा फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन, इसमें दो आइन और या आ रही है बीच में। यहाँ देखें फुंदुकुन, तो आप पढ़ चुके हैं होटल। फुंदुकुन का क्या मीनिंग होता है? होटल। तो इससे बना फुनैदिकन, फुनैदिकन, फुआइलुन, ठीक, छोटे होटल,
چھوٹا ہوٹل کہہ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں درہمن، درہمن من درہمن، درہمن سے دریہمن، نوٹ کیا، درہمن دریہمن. اسی طرح یہ تو آپ آلریڈی کر چکے یہ والا لیسن، کتیبن من کتابن، کتابچہ، اس کا میں نے کتابچہ تھا نا، تو اس کے اندر دیکھیں یا بھی ہے اور دو یا دو آ جائیں گے آئین آئین. تو یہاں یا اس کے اوپر تشدید کیوں لگی؟ کیونکہ الف یا سے چینج ہو گیا اور یہاں پہ یا آلریڈی تھی تو یہ تشدید میں چینج ہو گیا. تو یہ تو ایک چینجز آتی ہیں نا، ابھی آپ نے آگے جا کے پڑھنے ہیں یہ چیزیں، لیکن آپ آلریڈی وہ بھی پڑھ چکے ہیں، یہ تو خیر پیٹرن تو آپ کیے ہی ہیں آپ نے. یہاں دیکھیں شہیدن، شہید، یہ تو نارمل وزن ہے، جب اس کو ہم اس وزن پہ ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ شہیدن، شہیدن. ٹھیک، تو یہ ہو گیا اس وزن پہ. اب لاسٹ والا دیکھیں، یہاں تھا ایک آئین فا عین لام، اس میں ایک یا تھی وزن میں. یہاں کیا، فا عین لام ایک آئین بھی ایڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک اور ایک آئین یا ایڈ ہو گیا نا. یا تو آلریڈی موجود ہے، یہاں پہ ایک آئین کلمہ یہ والا بعد میں ایڈ ہو گیا. یہاں دیکھیں یہاں کیا ہے، دو یا، دو آئین دو یا. ایک تو فا عین لام تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد ایک اور یا، دو یا آگئی، یا وزن کا ہے اور ایک آئین، تو تین لیٹرز ایڈ ہو گئے. تو اس سے دیکھیں مفتاحن، من مفتاحن، مفتاحن سے دیکھیں اچھا یہ وزن کیا ہے، فعیلن، بولیں فعیلن، نوٹ کریں فعیلن. یہ ان میں سے بہت سارے قرآن میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس لیے آنے چاہیے. تو اس سے دیکھیں مفتاحن، من مفتاحن، مفتاح کس کو بولتے ہیں؟ چابی. اس سے دیکھیں مفیتیہن، مفیتیہن، فا عین لام کو دیکھ کے اس کے بیچ میں آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو یہ بس بولنا ہے آپ نے اور تو کچھ نہیں کرنا نا. تو اب یہاں الف تھا، آپ کہیں گے الف کدھر گیا؟ یا میں چینج ہو گیا، کیونکہ وہ جب چینج کرتے ہیں نا وزن کے مطابق تو پھر آپ کر ہی چکے ہیں ظاہر ہے یہ والے ٹاپک کو. تو مفیتیہن، فعیلن. یہاں دیکھیں فن جانن قرآن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی دیکھ لیں اب یہ اس وزن کے پر فنیجینن، وزن پہ بس ڈالنا ہے، دینارن و دنینیرن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے تھے اسم تصغیر کے تین پیٹرن، اس کے اوپر مختلف ورڈز، اس کی پریکٹس آپ نے. اب کیا کرنا ہے، یہ تو سیکھ لیا آپ نے پیٹرن، لیکن اب اس کو اپلائی بھی تو کرنا ہے نا. صغر، صغر الاسماء الآتیتا واذکر وزن کل منہا بعد التصغیری. یہ جتنے بھی نیچے وہ کہہ رہے ہیں اسم دیے ہوئے، ان سے آپ نے اسم تصغیر بنانا ہے. کس کے مطابق؟ رول کے مطابق جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے. اب آپ کو اگر یاد ہے رول تو پھر آپ بنانا آسان ہے. یاد ہے کچھ؟ یہ دیکھیں اس کے قواعد. اگر کوئی اسم ثلاثی ہو تو تین حروف پر مشتمل ہو تو اس سے اسم تصغیر کس سے بنے گا؟ فعیلن. دیکھیں عربی زبان جو ہے نا وہ پراپر لینگویج ہے، ایسے تکا بازی نہیں ہے. تو ثلاثی اسم سے اس وزن پہ بنے گا، رباعی سے اس وزن پہ بنے گا، اور اسی طرح خماسی یا سداسی. خماسی کا مطلب کہ جس کے روٹ ورڈ میں 5 لیٹرز ہوں گے روٹ ورڈ کے، یا 6 لیٹر ہوں گے، 5 یا 6 حروف، تو اس وقت پھر یہ اس وزن پہ بنے گا. تو یہ تو بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا، اور پھر سم ٹائم اگر اس کے اندر کوئی حرف علت آ جاتا ہے یا اس طرح. ٹھیک ہے، تو آپ نے اب یہ لکھنے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ پریکٹس، ادروائز تو کچھ کہاں استعمال کرنے ہیں. جہاں قرآن میں آئے گا پھر آپ کو پریکٹس کی ہوگی تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا کہ ہاں اچھا یہ اس طرح کا کوئی پیٹرن ہے، تصغیر ہے. اصل پھر فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ معنی کا، کیونکہ جو ریزنز آپ نے پڑھی تھی نا، یاد ہے یہاں پہ ریزنز پڑھی تھی اسم تصغیر کی، یہ اصل کرنا ہے نا اپلائی، کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تقلیل کے لیے ہے، تحقیر کے لیے ہے، یہ محبت کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ بھی شروع میں نے آپ کو بہت سے ریزن پڑھے. تو یہ صرف اپلائی کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، ورنہ
ہم نے تو اپلائی ہی قرآن پہ کرنا ہے نا، تو وہاں تو آئے گا لکھا ہوا. تو ولدن آپ دیکھیں یہ کون سا ہے، ثلاثی مجرد، واو لام دا. تو یہ تو اب سمپل، آپ فوراً بتائیں گے کون سا والا پیٹرن استعمال ہوگا، بتائیں کون سا ہوگا. فرسٹ والا، یہ نمبر 1. فعیلن ولدن سے ولیدن، یہ آلریڈی ہم کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کو آپ نے اس کا روٹ ورڈ ڈال کے تو اس کو لکھیں ولیدن. یہ دیکھیں خود ہی کندیلن. کندیلن اگر آپ نوٹ کریں اس میں کتنے ہیں ورڈز، قاف نون دال یا لام. تو یہ کس والے پیٹرن پہ ہوگا، کچھ آئیڈیا ہے؟ کون سے والے پہ، اس پہ یا اس پہ جس میں 2 یا آ رہی ہیں؟ یہ استعمال ہوگا تھرڈ والے پہ، یہ اس پہ. اس کے کیا بنے گا، کنیدیلن. میں زبانی بول دیتی ہوں، لکھیں گے آپ خود. یہ اس کے نیچے لکھ دیتی، اس کے اوپر لکھتی ہوں 3 والا، یہ نمبر ہے نا یہ. ٹھیک ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے، لکھیے گا ضرور پھر. ٹھیک ہے، یہ ہوگا کنیدیلن. اب میں یہاں ساتھ ساتھ ہی دیکھ، کنیدیلن نوٹ کیا آپ نے. غلامن، غلامن کس پیٹرن پہ ہوگا، نوٹ کریں. غلامن یہ کس پیٹرن پہ آئے گا، غلیمن. غلامن غلیمن. یہ لکھنے سے ایکچولی پریکٹس ہوگی. اچھا عصفورن، یہ بتائیں مجھے عصفورن. اب اس میں آئین صاد فا را روٹ ورڈ ہے، تو یہ تو زیادہ ہو گئے نا، 4 سے زیادہ. یہ بھی 3 پہ آئے گا، یہ 3 پیٹرن پہ آئے گا. کیا بنے گا، اسیفیرن. لکھیے گا ضرور، اسیفیرن بنے گا. تعامن یہ کس پیٹرن پہ ہوگا، تعامن 1 2 3 4، یہ نمبر 2 پہ آئے گا. تو ایمن، الف یا میں چینج ہو جائے گا، تو ایمن. قریبن، قریبن اندازہ ہی آپ کو ہو جائے گا اس کے اس سے، یہ بھی 2 پہ آئے گا. قریبن. جعفرن، جعفرن یہ بھی 2 پہ آئے گا. جعیفرن. ٹھیک، تو یہ آپ نے خالی لکھیں گے تب فائدہ ہوگا، خالی بولنے سے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ظاہر ہے لکھنے سے پھر ایک پریکٹس ہی ہو جاتی ہے نا، لکھنے سے سمجھ بھی آتی ہے. باقی حمارن اور سریرن یہ تو ایزی ہے، حمیرن اور سریرن سے سریرن. زیادہ تر جو ہے نا 2 پہ چل رہے ہیں، 3 کا 1 یا 2 ہی ہوں گے. الحمدللہ آلموسٹ آپ کا لیسن ختم ہو گیا. اب یہ جو آگے ایکسرسائز ہے نا، یہ تو بس آپ نے یہاں فعل ماضی دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے مضارع لکھنے ہیں اور بس نوٹ کرنا ہے کہیں پہ اجوف ہے، کہیں ناقص ہے، کہیں مضاف ہے. یہ ایکچولی کوشش تو کریں خود لکھیں، کچھ تو ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. یہ دیکھیں سامیہ باب سے کچھ آپ پریکٹس کر چکے ہوئے ہیں. اگر اسٹل اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کے اینڈ پہ ویکیبلری میں تو دیے ہی ہوئے ہیں نا. لیکن یہ جو نیچے ایکسرسائز ہے نا، یہ ابھی فی الحال آپ نہیں کر سکیں گے. ویسے تو لیسن میں سارے استعمال ہوئے ہوئے ہیں، لیسن میں تبھی دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے مزید فی ہی کے. تو ابھی تو آپ نے مزید فی ہی پڑھی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے اینڈ پہ ہیں. کچھ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی رہی ہوں بول بول کے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اتنی جلدی یہ سمجھ نہیں آتی، ٹائم لگتا ہے. جیسے سجلہ فارم 2 ہے، سجلہ یسجلو. اب ظاہر ہے آپ کو پریکٹس نہیں ہے، ثبتا یثبتو، لیکن آپ کی وکیبلری میں یہ دیے ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سارے ہی ملیں گے یہاں پہ. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں وہاں پہ شغلہ یشغلو، ہاں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں فتح، فتح اے کا مطلب ہوتا ہے باب فتح سے، اے یو کا مطلب ہوتا ہے فتح اور دمہ. فتح دمن کون سا ہوتا ہے، اب آپ کو یہ دیکھنے ہیں سارے. یہ دیکھیں فاتح وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں یہاں، اور مزید فی ہی کے بھی استعمال ہو رہے ہیں سارے. تو یہ نیچے آپ کو دیکھیں، یہ دیکھیں جو وہاں دیے ہوئے. تو آپ یہاں سے دیکھ لیں. ابھی مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں نمبر 3، یہ تو آپ نے پلورل دیکھنے ہیں، یہ بھی آپ کے اینڈ پہ ویکیبلری میں یاد کرنا مقصد ہے. مین جو پوائنٹ ہے نا کہ وہ آپ کو یاد کرنا ہے، تو یہ لکھنے سے ہی زیادہ یاد ہوتا ہے. تو بس یہ آپ کا ٹاپک ہو گیا اب ختم.
لیسن نمبر 15 کے بہت سے ٹاپک ہیں اور اس کا پوائنٹ ریممبر بھی بہت لمبا ہے، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ یہاں سے دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں۔ یہ سیم وہی ساری چیزیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ان کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ادوات شرط جازمہ ان، اور اس کی پھر بہت ساری اگزامپل دی، اور اس کے ساتھ لا آ جائے تو ان اور لا نافیہ تو الا بن جاتا ہے، اور یہ قرآن کی اگزامپل جو آلریڈی آپ کر چکے۔ نوٹس میں یہ سارے ادوات شرط جازمہ دیے ہوئے ہیں جو دو فعال کو جزم دیتے ہیں، یہ وہی سارے ادھر ہیں۔ پھر اس کے بعد ایو، مہما، یہ بھی۔ پھر اس کے بعد فعل مضارع کی جو مختلف مطلب جب شرط یا جملے کبھی فعل مضارع دونوں میں آتا ہے کبھی ماضی، یہ بھی الحمدللہ میں آلریڈی کروا چکی۔ پھر فا کا جو ٹاپک تھا یہ بہت ڈیٹیل سے آپ نے کیا، اور اس کی ایکسرسائزز اور اس کے مختلف قسم کے رول سب پڑھ لیا آپ نے۔ پھر ابھی آج آپ نے کم کو بھی دوبارہ دیکھ لیا، کم استفہامیہ، کم خبریہ کے رول، کب تمیز کے پوائنٹ سے اس سے پتہ چلتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو ایکسرسائز ملی ہے اور وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہاں ابھی آپ نے کیا یہ سیم وہی دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 5 میں اسم تصغیر، اس میں دیکھیں یہاں پہ سارے دیا ہوئے جو آپ کو میں نے دیا ہے، اس میں سے ہوم ورک بھی یہاں دیا ہوا ہے۔ پھر یہ دیکھیں یقو والا جو رول تھا، یہ دیکھیں یہاں پہ یکن، تکن، اکن، نکن، یہ مجزوم ہے نا، یکونا مرفوع، لیکن یہاں دیکھیں یکن، یکو، تکو، اکو، نکو۔ اور یہ یہاں خاص چیز کیا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، وہ ہے یہ قرآن کی ایگزامپلس کہ قرآن میں بھی استعمال وَلَمْ اکو۔ اب لم جو ہے جزم دیتا ہے نا، تو اکو یہ خاص صرف اس فعل کے ساتھ مخصوص ہے، اکو بغین، ولم اکو بغین۔ یہاں دیکھیں ولم تکو، ایک نہیں کتنے بہت سیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اکو اب کون سا سیغہ ہے؟ متکلم واحد۔ تکو انتا کا سیغہ۔ نکو یہ دیکھیں یہ نحنو کا سیغہ، ظاہر مضارع کی علامت تو وہی ہے نا، یاکو۔ اب یہ 4 آیات میں 4 سیغے استعمال ہوئے ہیں، واحد غائب کا سیغہ۔ تو ان آیات کو آپ لوگ خود دیکھیے گا ضرور۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ وہی شعر بھی دوبارہ ادھر اس کی ایکسپلینیشن مزید دی ہوئی ہے، تو یہ اسی کی وجہ سے دی ہوئی ہے، یاکو کی وجہ سے۔ باقی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیلہ، نہارا، صباحا، مساء، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا دن رات، یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کی ویکیبلری، اور لمبا لیسن، بہت لمبا، آئی نو آپ لوگ تھک گئے ہوں گے پڑھ پڑھ کے، ختم ہو گیا۔ میرا کام ختم ہو گیا لیکن آپ کا ختم نہیں ہوا۔ آپ کو لاٹ آف ایکسرسائزز کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، جتنی زیادہ اچھی طرح کریں گے اتنا انشاءاللہ تعالی مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر پریکٹس سے ہی پرفیکٹ ہوں گے۔ تو کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم نکالیں اور کمپلیٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن آپ کا نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے، اور اس میں کیا ہوگا، مزید فی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، سو انٹرسٹنگ، بہت مزے کا، اور بہت انجوائے کریں گے۔ مزید فی جو ہے نا عربی لینگویج کے رولز میں سے سب سے مزے کا رول ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔